کل شام سے ہماری جو ممبرس میٹ کے متواتر پروگرام چل رہے تھے اس میں ایک خاص قسم کا ردھم جو رکھا گیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں، اس بات کی طرف بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی پروگرامز ہیں وہ تمام کے تمام پروگرامز سلسلے وار جو ہے یہاں پر لائے جائیں تاکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ جو سائیکومیٹرک انالیسس ٹیسٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا، پھر اس کے رزلٹس آئے تھے اور اس کی مطابقت رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک ٹاپک یہ بھی ڈیزائن کی گئی ہے کہ ہمیں شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر، یہ جو کتاب ہے بشیر جمعہ کی، اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات واضح کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اس عنوان کو کچھ ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ان ابواب کو میں آپ لوگوں کے سامنے ترتیب وار انشاءاللہ بیان کرتے جاؤں گا اور ہر موضوع پہ انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے آخر میں اگر پروجیکٹر ہمارا ساتھ دے تو کتاب کے آخری حصے میں کچھ چارٹس بتائے گئے ہیں، کچھ چارٹس جو ہے درج کیے گئے ہیں، وہ چارٹس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ ڈسکشن شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اور ساتھیو، سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بیشبہا نعمت ہے، اور اسی زندگی کے سلسلے میں بھی احادیث میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے ہیں ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے تمہاری زندگی کہاں گزاری، اور پھر احادیث میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جتنے بھی باتیں بار بار احادیث میں یا پھر قرآن میں بتائے گئے تھے، گویا قرآن میں بھی اس بات کا جو ڈسکشن ملتا ہے اس میں یہی ہے کہ زندگی تمام کی تمام وقت ہے، اور وقت کے سلسلے میں، زمانے کے سلسلے میں بھی جو ہے سورہ عصر میں قسم کھائی گئی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے خسران کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، اور پھر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے جو کوالٹیز ہیں وہ کوالٹیز کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو بات دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وقت واقعتاً انسان کی بہت قیمتی متاع ہے، اور اس قیمتی متاع کو اگر میں اور آپ استعمال صحیح طور پر نہیں کریں گے تو یہ وقت واقعتاً گزر جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا۔ اسی وقت کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ وقت جو ہے برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اسی سورہ عصر کے تفسیر کے سلسلے میں امام رازی جو ہے اپنی تفسیر میں سورہ عصر کی یہ بات بتاتے ہیں کہ سورہ عصر کو پڑھنے کے بعد میں ان کا جو آبزرویشن تھا وہ آبزرویشن انہوں نے رکھا اور کہا کہ وقت جو ہے وہ برف فروش کے مانند ہے۔ برف فروش جو ہوتا ہے وہ اپنے برف کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے سوال کرتے رہتا ہے کہ میرا برف جلد سے جلد خرید لیجئے، یہ پگھل جا رہا ہے، یہ پگھل جا رہا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا جو وقت ہے یہ وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پکڑ کے نہیں رکھ سکتے، اور اس کے سلسلے میں یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ آگے بڑھتا جائے گا اور اس کو روک نہیں سکتے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کریں گے تو یہ وقت ہمیں تباہ برباد کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو پھر یہی وقت کے ذریعے سے ہم دنیا میں اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ بات بھی مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو کئی نعمتیں دی، ان میں سے ایک نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دی ہے وہ مال ہے، دولت کی نعمت ہے۔ اور بعض اوقات میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں، بظاہر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دولت کی جو نعمت ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے درمیان میں یکساں تقسیم نہیں کی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو نپاتلا دیا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی دولت عطا کی ہے، لیکن ہر امیر کو، ہر غریب کو، ہر انسان کو جو دولت عطا کی گئی ہے وہ 24 گھنٹے کا وقت ہے جو سب کو ملتا ہے۔ امیر کو بھی ملتا ہے، غریب کو بھی ملتا ہے، نوجوان کو بھی ملتا ہے، بوڑھے کو بھی ملتا ہے۔ یہ وقت ہی ایسی متاع ہے اور وقت ہی ایک ایسی نعمت ہے جو سب کے درمیان میں یکساں تقسیم کر دی گئی۔ جو جتنا زیادہ اس کا یوٹیلائزیشن کرے گا وہ اتنا زیادہ اس سے پھل حاصل کر سکتا ہے، اور جو جتنا زیادہ اس کی ضیاع کاری کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا وہ اتنا زیادہ خسارے میں پڑنے والا ہوگا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے جو حدیث میں ایک بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عموماً جو ہے دو چیزوں کے سلسلے میں دھوکہ کھاتا ہے۔ پہلی چیز اپنے صحت کے سلسلے میں، اور دوسری چیز وقت کی صحیح استعمال کے سلسلے میں۔ یہ بات بہت آسانی سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس صحت ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے تمام کے تمام کام کر سکتا ہے، لیکن جب انسان صحت کی دولت سے محروم ہوتا ہے اور صحت کو کھو بیٹھتا ہے تب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ سیم معاملہ وقت کا بھی ہے۔ جس کے پاس وقت ہوتا ہے، جس کے پاس فراغت ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ کئی کام جو ہے انجام دے سکتے ہیں، لیکن جو وقت کی دولت سے محروم ہوتے ہیں
اور وقت کو کاٹنے والے جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے سنا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس بات کی دعا کرتے تھے کہ پروردگار میرے اوقات میں برکت عطا فرما اور مجھے میرے اوقات کو صحیح مصرف میں لانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ صوفیاء کرام کا ایک قول ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ الوقت سیف، وقت جو ہے تلوار ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہیں کاٹ بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو اور جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو۔ پھر جو وقت تمہیں دیا گیا ہے اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم جہنم سے کتنے دور ہوئے ہو اور جنت کے حصول کے لیے تمہاری تڑپ کتنی زیادہ بڑی ہے۔ عزیز دوستو، یہ وقت کی اہمیت کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو وقت ہے، جو فارغ وقت ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس ٹائم ملتا ہے، اس کو عموماً ہم کن چیزوں میں گواتے ہیں۔ تضییع اوقات یعنی وقت کو گوانا جو چیز ہے، وہ وقت کو ہم کس انداز میں گواتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بوتے پر، اپنے طرز عمل پر نئے قسم کا کام انجام دے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے جو ہے کام کرنا چاہتا ہے اور ہر کسی کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کام پچھلے افراد بھی کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے نادان ہوتے ہیں کہ پچھلے کے تجربوں کو اور پچھلے کے جو ایکسپلینیشنز تھے یا پچھلے کے جتنے بھی تجربے تھے وہ تجربوں کو کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کرتے اور اپنے طور سے جو ہے کچھ نیا انوینشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وقت کی خرابی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شہرت حاصل کرنے کی اور مقبولیت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اور اسی دھن میں وہ لوگ یہ کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو کام بھی آتا ہے اس کو لے لیتے، جو کام بھی آتا ہے اس کو لے لیتے۔ اگر کسی کام کا کرنے کے سلسلے میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو سیدھا سیدھا جو ہے میرے پاس وقت نہیں ہے بول کے آپ بتا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ کاموں کا بوجھ اپنے اوپر جب لے لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا بوجھ انسانوں کے اوپر بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کام جو ٹائم پہ ہونا ہے وہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ کام میں اکملیت آئے، وہ کام میں جمال آئے، وہ کام میں پوری کی پوری خوبی آئے۔ یقیناً یہ بات قابل قبول ہے، لیکن ہر آنے والا لمحہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آئندہ اور کچھ ایکسلنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے کا پورا ایکسلنس ابھی حاصل کر لیں۔ ایکسلنس تو ہونا ہے کام میں، اس بات میں شک نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایکسلنس کے چکر میں کام کرنے سے جو ہے کاموں کو ادھورا چھوڑ دیتے، اور پھر جو ادھورے چھوڑے ہوئے کام رہتے ہیں وہ ادھورے چھوڑے ہوئے کاموں کے ساتھ جو ہے اور کام بھی آ کے جڑ جاتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے وقت کے ضائع کرنے کی۔ چوتھی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اور بغیر کسی صلاحیت کے اور بغیر سمجھے بوجھے کام کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ تو جیسا ڈیزائرڈ ایکشن پلان ہے، وہ ایکشن پلان کے بغیر اگر ہم کام نہیں کرتے اور اپنی مرضی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو جو ایکشن پلان ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اپنی مرضی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور جس ڈھنگ پہ جس نہج پہ اور جس متعینہ مدت میں وہ کام ہونا ہوتا ہے وہ کام اس وقت تک پورا نہیں ہوتا۔ یہ چوتھی۔ پھر پانچویں چیز جو بتائی گئی ہے وقت کو ضائع کرنے کے سلسلے میں، وہ سستی اور ٹال مٹول اور مؤخر کرنے کی عادت ہے۔ جتنا زیادہ انسان سست ہوگا اتنا کم وہ کام کرے گا، جتنا زیادہ انسان ٹال مٹول کرے گا، کل کی عادت اس کے اندر جتنا زیادہ پیدا ہوگی اتنا زیادہ وہ فیلرز کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہ ایک کیفیت بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عموماً ہماری دعوتوں میں جتنا زیادہ وقت برباد ہوتا ہے، عموماً ہمارے ایک دعوت میں قریباً 4 سے 5 گھنٹے تو آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ تو دعوت میں اگر جاتے ہیں تو پھر دعوت کا شیڈیول ہو، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کب جانا ہے کب واپس ہونا ہے، یہ شیڈیول اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ چیز بھی جو ہے ہمارا وقت خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ پھر آخری چیز جو وقت کو خراب کرنے کے سلسلے میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس جب فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی تب بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ کسی کام کے سلسلے میں کوئی 2 رائے آ گئی ہے اور 2 راہیں انسانوں کے سامنے دکھ رہی ہیں، اور کسی راہ کو سلیکٹ کرنے کی اس کے پاس اگر صلاحیت نہیں ہے، جستجو نہیں ہے اور اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے تو وہ اپنا وقت جو ہے وہاں پر گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی خامیاں یہاں پر گنائی گئی ہیں اور جتنی بھی وجوہات جو وقت کو ضائع کرنے کی بتائی گئی ہیں، ان چیزوں میں سے ہمارے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو مجھے اور آپ کو ٹٹولنا ہے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی پھر یہاں پر کوشش کرنا ہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھتا چلوں کہ وقت کو بہتر استعمال کرنے کی تجاویز کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا بہترین وقت کون سا ہے جس میں آپ بہتر انداز میں کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، جس کو ہم پرائم ٹائم بولتے ہیں۔
بعض افراد کے بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ بہت زبردست کام کر لیتے. بہت سارے افراد کا عموماً جو ہے فجر کے بعد کا ایک ٹائم رہتا جس میں وہ بہت زیادہ جو ہے آیاتیں قرآن کی یاد کر لیتے. بعض افراد کام کے سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ توجہ دیتے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے زبردست کام کر کے نکلتے. تو اپنا پریفرڈ وقت کیا ہے, اپنا پرائم ٹائم کیا ہے, اس پرائم ٹائم کو ڈھونڈیے, تلاش کیجئے اور اس کا پورا حصہ بٹورنے کی کوشش کیجئے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اہم اور فوری کاموں میں تفریق کرنا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے. امپورٹنٹ کام کیا ہے اور ارجنٹ کام کیا ہے, کس کی زیادہ ضرورت ہے. پریورٹی آف دا ورک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. کس چیز کو مؤخر کرنا ہے اور کس چیز کو پہلے کرنا ہے, یہ چیز کی صلاحیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وگرنہ بہت سارے مواقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غیر اہم کاموں کو لے لیتا ہے اور اہم کام جو ہے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی خود اپنی پرسنالٹی کا بھی لاس ہوتا ہے, کبھی کبھی آرگنائزیشن کا بھی لاس ہوتا ہے, کبھی کبھی اپنی کمپنیوں کا بھی لاس ہوتا ہے. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ کام کو اگر تکمیل کرنا ہے, اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں ہیں یا ایک کمپنی میں ہیں یا پھر گھر میں ہیں, تو ورک ڈسٹریبیوشن کی فلسفی اپنائیے. پورے کا پورا کام اپنے سر پہ اگر ڈال لیں گے تو کام مکمل نہیں ہوگا. ورک ڈسٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس جو کام ہے وہ کام آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی دیجئے. وہ کام کے سلسلے میں بار بار ان سے احتساب کیجئے, بار بار ان سے جائزہ لیجئے کہ وہ کام کی سٹیٹس کہاں تک آئی ہے. یہ چیز بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے وقت کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عموماً زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ٹریولنگ میں گزرتا ہے اور کبھی کبھی ویٹنگ میں بھی گزر جاتا ہے. شہروں کا بہت زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹریولنگ میں اور ویٹنگ میں جو ہے بہت زیادہ وقت جو ہے گزارتے ہیں. تو اس کا بہتر استعمال کیسے ہو سکتا ہے, یا پھر ٹریول کے وقت میں جو ہے کچھ مطالعہ ہو سکتا ہے, یا پھر کچھ ذہنی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے, کچھ پلاننگ ہو سکتی ہے, کچھ غور و فکر یا پھر تفکر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ کچھ تجاویز تھیں جو وقت کے بہتر استعمال کے سلسلے میں آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا. دوستو, آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے تساہل اور ٹال مٹول کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے سلسلے میں اور اس کے جو بھیانک اثرات ہیں ایکسٹرنل لائف پہ بھی اور انٹرنلی انسانوں کی لائف پہ بھی, وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایگزامپل اس کتاب میں, ایک بہترین ایگزامپل یہ دیا گیا کہ دنیا کے نقشے کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنی اندرونی کیفیت کو اور اپنی اندرونی حالت کو اور اپنی زندگی کو پہلے آپ تبدیل کیجیے. اس کے لیے اس کتاب میں جو مثال دی گئی وہ بہت بہترین مثال تھی. وہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور مطالعے کے وقت جو ہے اس کا بیٹا آ گیا اور آ کے جو ہے بہت شور و غل مچانے لگا. تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ, میں مطالعہ کر رہا ہوں. تو تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹا چپ ہو گیا, لیکن پھر آ کے جو ہے شرارت کرنے لگا, پھر آ کے گڑبڑ کرنے لگا. تو باپ نے میز پر سے کچھ پیپر لیے اور وہ پیپروں کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے یہ تمام کے تمام پیپرز کو ایک جگہ جمع کر کے میرے پاس لے کے آؤ. اب بیٹا دوسرے روم میں چلا گیا اور جمانے کے لیے, اور باپ یہاں پر یہ سوچتے بیٹھ گیا کہ اب تو آرام سے 3-4 گھنٹوں کی تو فرصت ہے, میں آرام سے پڑھ سکوں گا. تو دیکھتے ہی دیکھتے 20-25 منٹ میں بیٹا جو ہے باپ کے پاس واپس آ جاتا ہے اور آ کر بتا دیتا ہے کہ آپ نے جو پیپرز پھاڑ کر میرے ہاتھ میں دیے تھے وہ میں نے ٹھیک کر دیے. اب باپ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس انداز میں کیا. یہ ورلڈ کا جو نقشہ ہے, پوری دنیا کا جو میپ ہے, یہ میپ تو پورا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نے تمہیں توڑ کر دے دیا تھا, تم نے یہ کیسا کر دیا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان, آپ نے جو دنیا کا نقشہ دیا تھا اس نقشے کے بالکل پیچھے ایک انسان کی تصویر بھی تھی. اس انسان کی تصویر کو میں نے جوڑ دیا تو پوری دنیا کا نقشہ بھی جو ہے ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری زندگیوں میں مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تصویر اور ہمارا نقشہ کس انداز میں ہے. کہیں کام کے سلسلے میں یا وقت کے سلسلے میں ہم ٹال مٹول کی کیفیت کو تو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر رہے ہیں, اس کو مؤخر کرنے کی یا پھر سستی اور کاہلی کی کیفیت کو اگر ہم اپنا رہے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا رہے گا. ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ دنیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے ذات سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹال مٹول کے ایکسٹرنل امپیکٹس ہیں پوری سوسائٹی پر بھی پڑتے ہیں, آرگنائزیشنز پہ بھی پڑتے ہیں, کمپنیز پہ بھی پڑتے ہیں, اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ مالیاتی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کبھی کبھی. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں اس فرد کی اعتماد اور اس فرد کے عزت کے سلسلے میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی حادثات سے یا جسمانی تکالیف سے جو ہے دوچار ہو سکتا ہے. اور چوتھا اس کا نقصان یہ بتایا گیا کہ دوستوں اور خیر خواہوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ ایکسٹرنل زندگی میں جو ہے ہم
عموماً دیکھتے ہیں، اگر کوئی ٹال مٹول کرتا ہے یا پھر کسی کام کو مؤخر کر دیتا ہے تو کئی نقصانات ہوتے ہیں، اس میں سے قابل ذکر نقصانات یہ ہیں۔ پھر انٹرنل انسان کی اپنی پرسنل لائف میں اس کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں وقت کو ٹال دینے سے یا وقت پر کام نہیں کرنے کی وجہ سے۔ یہ بات بتائی گئی کہ اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور احساس کمتری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، ڈپریشن میں انسان چلے جاتا۔ ڈپریشن کے کئی لیولز ہیں، جو لیولز میں بتایا گیا کہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے تو وہ ڈپریشن اس کو یہاں تک بھی کہ سوسائڈ کے پوزیشن تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو ایسے ڈپریشن کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکنے کی جو کیفیت ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ وقت کے صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ تمام کی تمام سرگرمیاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام میں جو ہے یکسوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام وجوہات کی وجہ سے انسان پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتی، اور ہر طرف سے مسائل جب آ جاتے ہیں تو انسان کی زندگی میں پریشانی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تساہل اور سستی کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی کچھ پوائنٹس یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، صبح و شام اپنی ڈائری کا پورا پلان رہے، اپنے ورک شیڈیول کا پورا پلان رہے۔ صبح شام جو ورک شیڈیول ہم طے کرتے ہیں وہ تمام کے تمام شیڈیول کا میں اور آپ احتساب کریں۔ پہلی چیز، اگر ہم آج صبح فجر کی نماز کی بات سے اپنا شیڈیول شروع کرتے ہیں تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے پورے دن کا شیڈیول طے ہو جانا چاہیے۔ ہم رات میں سوتے وقت تک کیا کیا کام کریں گے وہ پوری کی پوری چیزیں ہمارے ڈائری میں نوٹ ہوں یا ہمارے پرسنل شیڈیول میں نوٹ ہوں۔ پھر رات میں جب ہم سوتے ہیں تو اس کا احتساب لیتے ہوئے سوئیں، کتنے کام ہمارے ہوئے، کتنے کام نہیں ہوئے۔ کام ہونے کی وجہ تو میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال ہے۔ کام اگر نہیں ہوا تو پھر اس کی وجہ مجھے اور آپ کو ٹٹولنا ہے، اور پورے خلوص نیت کے ساتھ ٹٹولنا ہے۔ خود آپ کو اپنا محتسب بننا ہے، خود آپ کو اپنا حساب لینا ہے، اور جب یہ چیز آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گی تو کام بہت آسانی سے جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز، احتساب ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مقصد ہم متعین کرتے ہیں اس کو ہم پھر حصوں میں بانٹیں، اس کے حصول کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کام کو میں اور آپ لیں گے تو وہ کام کو پھر حصوں میں بانٹنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کون سے درجے میں کیا جائے، پھر اس کو کس کے ذریعے سے کروایا جائے، کس وقت تک اس کام کی تکمیل ہو، یہ پوری کی پوری منصوبہ بندی اور پلاننگ ہو۔ اور کام کے سلسلے میں ڈیڈ لائن رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کام کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس کا ڈیڈ لائن لینا ضروری ہے۔ پھر ہر روز کچھ ٹارگٹ لینا، اور ہر روز کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ کو پورا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ بھی عزیز دوستو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اللہ رب العزت سے میں اور آپ دعا کریں، اس لیے کہ دعا انسان کی دل کی پوری تڑپ ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے انسان رکھتا ہے۔ تو اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش کو ارادے میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ خواہش تو ہر کوئی رکھتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، لیکن کام اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ خواہش ارادے کے اندر تبدیل ہو، پھر اس ارادے کے اوپر ایکشن ہو، صحیح پلان ہو، اور ٹھوس اس کی منصوبہ بندی ہو، جب جا کر جو ہے کوئی بھی کام جو ہے اپنے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ تو وقت کے سلسلے میں یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے انفرادی منصوبہ بندی کے سلسلے میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے منصوبہ بندی کیا ہے؟ منصوبہ بندی کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ کسی کام پر عمل کرنے کے لیے پہلے سے سوچا سمجھا طریقہ یہ منصوبہ بندی ہے۔ کوئی بھی کام آپ لے لیجیے، چاہے وہ آپ کالج کو جاتے ہوں، چاہے پھر کسی قسم کا ورک کرتے ہو یا پھر آرگنائزیشنل ورک کرتے ہوں، اس کے سلسلے میں عموماً آپ کے ذہنوں میں ایک خاکہ بنا ہوا رہتا ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ پہنچوں گا، فلاں فرد سے بات کروں گا، فلاں فرد سے یہ باتیں کروں گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک ذہن میں نوٹڈ نہیں رہیں گی تب تک بہتر ایکشن پلان نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے۔ تو یہ منصوبہ بندی ہر کام کے سلسلے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ذہنی تیاری اور صحیح رخ، ہر کام کے لیے ذہنی تیاری ضروری ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ فوراً کھڑا کے یہ بول دیے کہ آپ کو جا کے فلاں جگہ پر کام کرنا ہے تو وہ ذہنی طور پر تیار نہیں رہتے، ان کو ایک دن سے پہلے بولنا رہتا، تو وہ اپنا ذہن جو ہے اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں اگر کام بھی لینا ہے تو لوگوں سے اگر کام لینا ہے تو ان کے ذہن کو بھی تیار کرنا ضروری ہے، پھر اس کا رخ اور ڈائریکشن بھی متعین کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے بہترین شخصیت کے لیے اور انفرادی منصوبہ بندی کے لیے
تے جو اردو کا لفظ ہے اس کے اوپر کچھ الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کام کے سلسلے میں یا ورک کے سلسلے میں توازن ہو، ترتیب ہو اور تسلسل ہو۔ یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کسی بھی کام کو اگر پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس میں توازن ہو اور ترتیب ہو اور تسلسل ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تفکر ہو کہ کس انداز میں اور کس فرد سے کام لیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کام کو آسان کر کے پیش کیا جائے، جس کو تسہیل کہتے ہیں، سہل انداز میں پیش کرنا کام کو لوگوں کے سامنے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، جو تیسرا تے اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ انکساری اگر نہیں ہے اور کھڑے کے آپ آرڈر دے رہے ہیں، تمہارے کو کرنا تو کرنا ہے یہ کام، تو کر دیتا ہو کام، مسئلہ نہیں ہے، لیکن محبت سے کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزیں بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد افراد کے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں یا کام کے سلسلے میں کچھ ڈیمیرٹس پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کرنے کی بھی تین تے ہیں۔ پہلی چیز تربیت، دوسری چیز ترغیب اور تیسری چیز تنبیہ۔ یہ تین چیزوں کو بھی افراد کی تربیت کے سلسلے میں اور کام کو صحیح انداز میں نکالنے کے سلسلے میں ضروری۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اپنا ذاتی احتساب کرنا ہے کہ کام کو لیتے وقت یا پھر اپنی ذاتی شخصیت میں کیا کیا خرابیاں ہیں یا کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں۔ اس کے سلسلے میں جو تین تے بتائے گئے ہیں وہ اپنا تجزیہ ہے، اپنا جائزہ ہے، اور پھر اپنا تزکیہ ہے، اور پھر تشکر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کرنا ہے، اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی گفتگو کو دوسرے محاذ پر لے چلتا ہوں۔ اس میں یہ بات ہے کہ مؤثر شخصیت کے لیے، بہترین شخصیت اگر ہونا ہے تو مؤثر شخصیت کے لیے جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ناقابل تسخیر شخصیت اگر بننی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ٹھوس نظریہ حیات ہے۔ آپ کا نظریہ حیات کیا ہے اور آپ کس انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور آپ کی زندگی کا پورا منصوبہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں ٹھوس منصوبہ اور ٹھوس نظریہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اصولوں کا پورا پختہ علم ہو، اور اصولوں کے پورے پختہ علم کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنا بھی انسانوں کو آتا ہو۔ جو نظریہ آپ طے کرتے ہیں وہ نظریے کے سلسلے میں کیا کیا اصول ہیں، وہ تمام کے تمام اصولوں کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر ان اصولوں کو بیس کرتے ہوئے کام کس انداز میں آگے بڑھایا جائے، یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اخلاص نیت اور عمل ضروری ہے، اور احساس ذمہ داری ضروری ہے، شجاعت، حیا، میانہ روی اور اعتدال، صبر و تحمل اور استقامت و باقاعدگی، حکمت، خوف خدا اور نفس سے سبقت، یہ تمام کی تمام چیزیں مؤثر شخصیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے مؤثر شخصیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ فن گفتگو ہے۔ گفتگو ہم کس انداز میں کرتے ہیں افراد سے۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے پوری پرسنالٹی لوگوں کے سامنے ابھر کے آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی گفتگو صحیح نہیں ہے تو اس کے سلسلے میں ایک رائے قائم کرنے کے لیے بہت دیر نہیں لگتی، اور گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک پرسنالٹی کو میں اور آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے، خاموشی چھپاتی ہے عیب اور ہنر دونوں بھی۔ شخصیت کا اندازہ تو گفتگو سے چلتا ہے۔ جو شخصیت ہوتی ہے اس کے اندر سے جب شخصیت باہر آتی ہے تو اس کے انداز گفتگو سے آتی ہے۔ تو گفتگو کے سلسلے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں ہماری جو خامیاں ہیں وہ خامیوں کا سب سے پہلے جائزہ لے کر دیکھیں کہ میری گفتگو میں کس انداز کلام کو اختیار کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو گھبراہٹ والی کیفیت ہوتی ہے بہت سارے افراد کی گفتگو میں، کہ وہ اگر کسی فرد سے ملاقات کرتے ہیں، کسی فرد سے بات کرتے ہیں تو بہت بے چینی، بہت اضطراب کے عالم میں اور بہت گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کی جو ہے کامن عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت بھی جو ہے دوسرے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ غلط اثرات ڈالنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر تکیہ کلام، بہت سارے افراد کا، بہت سارے مقررین کا بھی میں بتاتا ہوں، ان کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سو بولتے ہیں، اور بعض افراد تو ایسا بھی بولتے جیسا کہ۔ تو یہ جو تکیہ کلام ہے، یہ تکیہ کلام ان کو اس وقت تک نہیں معلوم ہوتا جب تک سامنے والے آ کے ان کو نہیں بولتے۔ ہمارے ایک کلاس میں لیکچرر تھے، ان کا ایک تکیہ کلام تھا اوکے،
تو ہر سینٹینس وہ جب ادا کرتے اوکے کیا بولتے، تو کلاس میں اسٹوڈنٹس ایک مرتبہ ان کا اوکے کیلکولیٹ کرنے کے واسطے بیٹھ گئے، کلاس نہیں سنے جیسا. تو وہ تقریباً پوری کلاس میں تقریباً 40 منٹ کی کلاس میں وہ 600 یا 700 مرتبہ جو ہے اوکے بول دیا. یہ ان کا تکیہ کلام. ہمارے ایک انگلش کے لیکچرر تھے، ان کا بھی ایک بہت زیادہ تکیہ کلام تھا، دٹ بولتے تھے بار بار. سو دیٹ ون از، دس ون از، دٹ یہ دٹ بھی کیلکولیٹ کرتے بیٹھ گئے بعض افراد. تو یہ تکیہ کلام بہت سارے افراد کے جو ہے گفتگو میں ہوتا ہے. اس کو پہچاننا اور اس کو دور کرنا یہ مؤثر گفتگو کے لیے ضروری ہے. پھر بعض افراد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہنسی کو اور اپنے الفاظ کو ملا کے بولتے ہیں، اور وہ بولتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. کیا بولتے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض افراد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ بار بار تالی بجائیں، اور سامنے والے سے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کا ہاتھ جو ہے ریڈی رکھے تاکہ ان کی تالی وہ پیٹیں. تو یہ بھی عمومی کیفیت جو ہے ہمارے افراد میں ہوتی ہے. اگر کوئی مزاحیہ بات آ گئی یا پھر دل لگی والی بات آ گئی یا پھر جوک آ گیا تو وہ فوراً جو ہے ہاتھ اٹھا دیتے. خدا نخواستہ اگر ہاتھ نہیں ہے تو بہت مایوس ہو جاتے. یہ کیفیت بھی جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جاتی. یہ مؤثر شخصیت کو اگر مؤثر شخصیت بنانا ہے گفتگو کے ذریعے سے تو یہ چیزوں کو ہمیں دور کرنا ہے. بعض افراد کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں زیادہ میں بولتے ہیں. میں وہاں گیا تھا، میں وہ کرا تھا، میرے زمانے میں ویسا ہوا تھا، میرے زمانے میں ویسا ہوا تھا، میں اتنے منزل چڑھ گیا تھا بغیر لفٹ کے. یہ سب میں پنا جو ہے ان کے الفاظ میں بھی ظاہر ہو جاتا. تو ان کے الفاظ میں جب یہ میں والی کیفیت ظاہر ہوتی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ میں پرست ہے. وہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے بہت زیادہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایسا خدا نخواستہ ہمارے زندگیوں میں بھی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں، بہت جی حضوری کرتے ہیں. ہر معاملے میں جی حضوری، کچھ بھی کرو گے تو جی صرف وہ جو ہے گردن ہلاتے رہتے ہیں اور چاپلوسی کرتے بہت. اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو وقار ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہتی لوگوں کے سامنے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی کام دو، کچھ بھی کام دو، کچھ بھی بولو، انہوں جو ہے چکنے گھڑے ہیں، وہ ان کے اوپر سے گزرتے چلے جاتا ہے. انہوں چاپلوسی کرتے رہتے، انہوں جی حضوری کر لیتے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی بول دے سکتے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں کبھی کبھی جو ہے اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے والی بھی جو ہے باتیں لوگوں کے ذریعے سے سننی پڑتی ہیں. اس موقع پہ بھی اگر چاپلوسی کرتے بیٹھتے اور اس موقع پہ بھی جو ہے جی حضوری کر لیتے بیٹھے تو نہیں ہوتا. پھر پرسنالٹی گر جانے کے چانسز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اور بعض افراد کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بے جا مداخلت کرتے ہیں گفتگو کے درمیان میں. دو افراد اگر کھڑے کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں، وہ اپنی سنا دیتے ہیں، اور دو افراد کی گفتگو جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یہ بے جا مداخلت ہے. گفتگو میں اگر کسی کے انٹرفیئر ہونا ہے تو ان سے اجازت لے کے انٹرفیئر ہونا ہے. یہ چیزیں بھی جو ہے شخصیت کو گرا دینے والی چیزیں ہیں. دوستو، آگے بڑھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر عملی میدان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ٹیم ورک کی بہت زیادہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اور ٹیم ورک کے سلسلے میں دو معروف جو ہے کہانیاں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. ایک تو مثال جو ہے شہد کی مکھی کی قرآن میں دی گئی. شہد کی مکھی کی جو مثال قرآن میں دی گئی ہے وہ ٹیم ورک کی مثال ہے. شہد کی مکھی جو ہے شہد بناتی ہے، اور شہد بنانے کے لیے مکھی کو کتنا زیادہ دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے. اور ایک مکھی کے لائف سپین کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہینوں کے اندر زندگی گزارتی ہے، اور شہد کی مکھیاں پوری کی پوری مل کے جو ہے پورا شہد بناتی ہیں. تو یہ ٹیم ورک کا ایک بہت بڑا بین ثبوت ہے. جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگا، جب تک جو ہے اس میں وہ کام میں لطف اور کام میں مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتی. پھر ایک اور مثال جو میں اور آپ بار بار سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی، اور اس بلڈنگ میں ایک لنگڑا بھی تھا اور ایک اندھا بھی تھا. تو دونوں اس بات پر کمپرومائز ہو گئے کہ ہمیں بہرحال جو ہے یہ بلڈنگ چھوڑنا ہے. تو وہ دونوں اس بات کے اوپر